السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی اچھی ہوں۔ تو آج ہم اور آپ اس واقعہ پر غور کریں گے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو ہم سب کی امی جان ہیں، ان پر جب تہمت لگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا۔ تو سب سے پہلے اس واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ جب امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگی تو امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب مجھ پر تہمت لگی تو میں نے اللہ سے یہی دعا کیا کہ یا اللہ، تو جانتا ہے، تو اللہ تو ہر کچھ جانتا ہے، میں پاکیزہ ہوں اور میں پاک و صاف ہوں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے، تو میرے نبی کو بتا دے، ان کو یہ چیز بتا دے کہ میں پاکیزہ ہوں۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ میرا جو اللہ ہے وہ میرے نبی کو بتا دے گا کہ میں پاک و صاف ہوں، لیکن اس کے لیے قرآن میں آیتیں نازل فرما دے گا، اس بات کا مجھے ذرا بھی علم نہیں تھا کہ میری پاکیزگی کے لیے، میری پاکیزگی کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتیں نازل فرما دے گا، اور اس قرآن کی آیتیں کو لوگ قیامت تک اس کی تلاوت کریں گے۔ اس بات کی توقع حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں تھا، لیکن اللہ نے ان کی پاک دامنی کو بیان کرنے کے لیے، ان کی پاک دامنی کے لیے آیتیں نازل فرما دی۔ تو آج ہم اسی کو پڑھیں گے حدیث میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چاہتی تو وہ یہ بھی کہتی کہ میں پاک ہوں، ضد کرتی، لوگوں کو بتاتی چلا چلا کر کے میں پاک ہوں، میں پاکیزہ ہوں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ کیونکہ انہوں نے اس چیز پر صبر کیا۔ انہیں معلوم ہے کہ اللہ سب جانتا ہے، یہ جو چیزیں ہیں یہ تہمت ہے مجھ پر، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں پر ہم لوگ پڑھیں گے، منافقوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک مرتبہ تہمت لگائی۔ بعض بھولے بھالے مسلمان بھی سنی سنائی اس افواہ کا تذکرہ کرنے لگے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو آیاتیں نازل ہوئی اس کا ترجمہ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم اس وقت عذاب کے مستحق ہو جاتے جبکہ تم اپنی زبانوں سے اس خبر کو ایک دوسرے سے نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی باتیں کہہ رہے تھے جن کی حقیقت کا تم کو بالکل علم نہ تھا، اور تم اس کو معمولی بات سمجھ رہے تھے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی سخت بات ہے۔ اور جب تم نے اس بہتان کو سنا تھا تو اس بہتان کو سنتے ہی یوں کیوں نہ کہا کہ ہمیں تو ایسی بات کا زبان سے نکالنا بھی مناسب نہیں۔ اللہ کی پناہ، یہ تو بڑا بہتان ہے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتے ہیں کہ اگر تم ایمان والے ہو تو آئندہ پھر کبھی ایسی حرکت نہ کرنا کہ بغیر تحقیق کے غلط خبریں اڑاتے پھرو۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیتیں نازل فرمائی ہے، تو اس سے ہمیں دو بات سیکھنے کو ملتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ اگر کوئی آپ پر تہمت لگاتا ہے یا کوئی بہتان باندھتا ہے تو اس پر آپ صبر کریں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ لوگوں کے لیے یہ بات ہے کہ کبھی بھی کسی بھی خبر کو سنیں تو بغیر اس کو تحقیق کیے ہوئے کسی دوسرے تک نہ پہنچائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ کیا ہے، بہت سخت بات ہے اور اس کا آپ کو جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا آپ سے سوال کرے گا اور آپ کو جواب دینا ہوگا کہ کسی بھی خبر کو سن کے آگے نہ پہنچائے۔ ہم اور آپ آج بڑی ہی بے فکر ہو کر کوئی بھی چیز ہم تک پہنچتی ہے تو اس کو بغیر تحقیق کے، بغیر سوچے سمجھے ہم دوسروں کو شیئر کر دیتے ہیں۔ ہم نہیں سمجھتے کہ آگے اس کا فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ تو کیا بتایا گیا کہ کسی بھی خبر کو سنے تو اس کی تحقیق کر لے۔ تو آپ ذرا سوچے
کیا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی زیادہ کوئی پاک ہوگا؟ نہیں نا، لیکن ان پر بھی تہمت لگا دی گئی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا، کیونکہ انہیں معلوم ہے اللہ ہر کچھ جانتا ہے۔ اور اللہ نے ان کے صبر پر کیا کیا کہ قرآن میں ان کی پاک دامنی کو بیان کرنے کے لیے، بتانے کے لیے، ان کی پاکیزگی کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں نازل فرما دی۔ تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بغیر تحقیق کے کسی پر بہتان نہ باندھے، کسی پر تہمت نہ لگائے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے، خاموشی اختیار کرے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم عمل کرنے والے بن جائے اور کسی بھی سنی سنائی خبر کو آگے نہ پہنچائے بغیر تحقیق کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور برے کاموں سے دور رکھے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔